تو جب یہاں شب قدر ہوتی ہے تو سعودی عرب میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور اگر سعودی عرب میں ہوتی ہے تو یہاں ہوتی ہے کہ نہیں؟ بہت سوال آ رہے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر میں ان کے وہ سوال کو اور مشکل بنا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میری بیٹی ماشاءاللہ آگے نواسے نواسیاں ہیں. ان بیٹیاں تینوں کی تینوں ماشاءاللہ 2 PhD ہیں، ڈاکٹرز ہیں، دونوں وائس پرنسپل ہیں اور عالمات ہیں تینوں کی تینوں، اور تینوں PhD. اور ایک کینیڈا میں نے مثال دی ہے نا کہ میں سنی بات نہیں کرتا. وہ کینیڈا کے اندر جس وقت یہاں رات ہوتی وہاں دن ہوتی. اب شب قدر کا ہوں میں نے بہت مشکل بنا دی. ویسے آپ میں سے سارے طلباء اور طالبات کمپیوٹر بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مہارت ہے آپ کو. ایک چھوٹی سی ایپ کہ آپ ایک پروگرام، ایک لیٹر ہے، ایک پیغام ہے، آپ اس کو فیڈ کر دیتے ہیں اور فیڈ کر کے کہتے ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں وقت میں یہ پیغام، یہ میسج ڈلیور ہو جانا چاہیے. یہ آپ کمانڈ دیتے ہیں. آسان سی بات بتاؤں، مختلف لوگوں کی برتھ ڈے، جائز ہے ناجائز ہے وہ برتھ ڈے اس ایپ میں ڈال دیں، بس آپ کو نہیں یاد ہوگا لیکن وہ اس کو مبارکباد کا پیغام پہنچ جائے گا اس ڈیٹ میں. معلوم آپ کو ہے، سادہ سی بہت سادہ ہے. ہم لوگوں نے پلاسٹک اور لوہے کا ایک چھوٹا سا ڈبہ، آپ کے کئی علاقے کمپیوٹر کو میں پلاسٹک لوہے کا ڈبہ کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہو. کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اب تو اور دنیا بہت آگے آ گئی. آپ کا موبائل، اب تو لیپ ٹاپ بھی پتا، اب تو موبائل میں سب چیزیں موجود ہیں. آپ اس ایپ کے اندر کوئی پیغام اگر ڈالنا چاہیں کہ جس ملک میں، جس رات میں، جہاں جہاں فلاں وقت میں، فلاں دن، فلاں رات میں، یہ فلاں سال میں یہ پیغام پہنچنا چاہیے، تو آپ نے اپنی عقل سے، یعنی انسان نے اپنی عقل سے ایک پلاسٹک اور لوہے کا ڈبہ ایسا بنایا، چھوٹا سا موبائل نا 8-10 لاکھ کا جو موبائل ہے، میں اس کو ڈبی کہہ رہا ہوں، پلاسٹک، اس کے بھی ناراض نہیں ہونا. تو انسان نے ایک پلاسٹک اور لوہے کی ڈبی بنا لی ہے، یہ موبائل کمپیوٹر. اس کے ذریعے وہ یہ انسان جب چاہے وہ ایک خاص پیغام مقررہ ڈیٹ پہ اتار دے. انسان تو قادر ہے. یہ اللہ کیسے کرے گا کہ اگر سعودی عرب میں طاق رات ہوئی تو وہاں کیسے شب قدر ہوگی، کہ پاکستان میں اگر طاق رات ہوگی تو شب قدر کیسے ہوگی، کینیڈا میں تو دن ہوتا ہے اس وقت جب رات ہوگی تو اللہ کیسے کرے گا. میرا خیال سمجھ میں آ گیا ہوگا. یعنی انسان نے یہ کام کر لیا، اللہ کیسے کرے گا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بہت عجیب بات. جہاں جہاں جس ملک کے اندر چاند کے اعتبار سے طاق رات ہوگی، اللہ اسی رات کو شب قدر اس ملک، اس علاقے والوں کے لیے بنائے گا. اللہ اکبر. یہ کوئی زیادہ مشکل مسئلہ نہیں ہے. ایک آیت پڑھ دو، اگر ایک آیت کے ترجمے پر ایمان ہو نا تو یہ سارے سوال واش دل جاتے ہیں. بالکل ختم. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ نے کہا نا میں شب قدر میں تمہیں یہ ساری فضیلتیں دوں گا، تو ٹھیک ہے، جہاں جہاں شب قدر ہوگی وہ اللہ نازل کر دے گا وہ فضائل. آج کی نشست میں جو باتیں ہم نے شب قدر کے بارے میں سنی، شب قدر، قدر کا مطلب، شب قدر کی فضیلت، 4 فضیلتیں قرآن مجید میں سے. اور پھر یہ شب قدر ہم کیسے تلاش کریں؟ آخری عشرے کی تعطرات میں ہم اپنے اپنے ملک کے حساب سے، اللہ انشاءاللہ وہ برکت عطا فرمائے. ہم دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے. بہت سے ممکن ہے دعائیں اس لیے نہیں مانگتے کہ ہم نے اللہ سے بہت مانگا، پتہ نہیں اللہ کس کو دیتا ہے ہمیں نہیں دیتا. یہ جملے ہیں مسلمان نوجوانوں کے. اللہ. جس نوجوان کے ذہن میں یہ والی بات آ جائے نا کہ میں نے اللہ سے بہت کچھ مانگا نہیں ملا،
وہ جو چیزیں اللہ نے اس کو بغیر مانگے دی وہ لے لیں. اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لوگوں کو شمار نہیں کر سکتے. انسان صرف اپنے ایک بالشت کا جو چہرہ ہے یہ 7 انچ کا چہرہ، اس چہرے کے اندر اللہ نے جتنی نعمتیں رکھی ہیں نا، آپ ساری زندگی گزار دیں آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے. آپ بھی سوچو گے کیا ہے آنکھ ناک کان ہے میں بھی شمار کر دیتا ہوں. جناب آئی سرجن لاہور